بعض لوگ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، یزید کا دفاع کرتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ یزید کا دفاع نہیں کرنا چاہیے۔ یزید کا سب سے بڑا ظلم اور اس کا جرم یہی ہے کہ اس نے ظالموں کو سزا نہیں دی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو شہید کرنے والوں کو سزا نہیں دی، مقابلے میں قتل نہیں کیا۔ یہی یزید کا بہت بڑا جرم ہے، اسی لیے یزید کا دفاع نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ دفاع کرتے کرتے حد سے آگے تجاوز کر جاتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، امیر المومنین کہنے لگ جاتے ہیں۔ تکلیف کو دیکھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جیسا، جمعہ کے خطبہ جیسا عظیم کام چھوڑ دیا۔ یا تو وہ وقت تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنے مبارک زمین پر ٹیک دیتے، اپنے دست مبارک زمین پر رکھ دیتے اور فرماتے حسن و حسین سے میرے اوپر سوار ہو جاؤ۔ اپنے پیٹھ پر حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو سوار کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چکر لگاتے تھے، گھومتے تھے، چلتے تھے اور فرماتے تھے بچوں یہ سواری کیسی ہے، تمہاری یہ سواری کیسی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا تو عرض کی، کہا اے بچوں تمہاری سواری بہت عظیم ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بول پڑے، فرمایا اگر سواری عظیم ہے تو اس سواری پر سوار بھی عظیم ہے۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا کہ ابو بکر نے یہ تو کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو سواری بنے ہوئے ہیں یہ عظیم ہے، یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میرے بچے عظیم ہیں۔ اور آج یہ وقت آ چکا ہے کہ بے گور و کفن اہل بیت کے لاشیں پڑے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک، جسد مبارک پڑا ہے، دفنانے کے لیے کوئی نہیں۔ بنو اسد کا ایک بوڑھا آیا، آ کر کیچڑ کے اندر، پانی کے اندر جگہ جگہ سے مٹی اٹھا کر سونگھنے لگا۔ کافی دیر تک سونگتا رہا، ادھر ادھر پھرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد ایک جگہ سے مٹی اٹھائی، کیچڑ اٹھایا اور اس کو سونگھا۔ اس کیچڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ بوڑھے نے کہا خدا کی قسم حسین کی جگہ یہی ہے، خدا کی قسم حسین کا جسم مبارک، جسد مبارک یہی ہے، کیونکہ وہ حسین ہی ہے جس سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ جب سارے کے سارے اہل بیت شہید ہو گئے، لشکر والے عورتوں کو قید کر کے جانے لگے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی جانے لگیں تو دیکھا اہل بیت کے لاشیں بکھرے پڑے۔ انہوں نے اس وقت بڑے دردناک اشعار کہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا وا محمد وا محمد ھذا حسین بالعراء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے نانا جی آؤ آ کر دیکھو تو صحیح، یہ حسین ہے کہ اس کا جسم، اس کی لاش کھلے میدان میں پڑی ہے اور ہوا مٹی کا کفن دے رہی ہے۔ مزمل الدماء مقطع الاعضاء، اے میرے نانا جی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دیکھو تو صحیح، آج تیری اولاد کے جسم کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں، جگہ جگہ پر تیری اولاد کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں۔ ان ٹکڑوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، ان ٹکڑوں کو دفنانے والا کوئی نہیں۔ یا محمد المصطفیٰ بناتک الصبایا ذریتک مقتلا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹیاں قید ہو چکی، ظالموں نے آپ کی بیٹیوں کو قید کر لیا۔ ذریتک مقتلا، آپ کی اولاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ تصفی علیہ الریاح، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نانا جی او آ کر دیکھو تو صحیح کہ ہوا چل رہی ہے، کہ ہوا
مٹی کا کفن دے رہی ہے آپ کی اولاد کے ٹکڑوں کو۔ آج کوئی انسان بھی ایسا نہیں، ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو تیری اولاد کو کفن دفن دینے کے لیے تیار ہو۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، او آ کر دیکھو تو صحیح کہ آپ کی اولاد کا کیا حال ہو چکا، کس قدر آپ کی اولاد پر ظلم کیا گیا، کس قدر دردناک طریقے سے آپ کی اولاد کو شہید کر دیا گیا، آپ کی اولاد کے چیتھڑے اڑا دیے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے سامنے رکھا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر چھڑی ماری اور کہنے لگا، میں نے آج تک ایسا حسین چہرہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ جو شہید ہونے کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی اس قدر خوبصورت نظر آ رہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او ظالم، چھڑی ہٹا، میں نے جس جگہ پر، جس چہرے پر، جن ہونٹوں پر تو چھڑی مار رہا ہے، انہی ہونٹوں پر میں نے اپنی آنکھوں سے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا۔ عبید اللہ بن زیاد اتنا بڑا ظالم تھا، اس نے کہا، انس تو بوڑھا ہو چکا ہے، اس لیے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، معاف کر رہا ہوں، ورنہ تجھے میں قتل کر دیتا۔ بعض لوگ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، یزید کا دفاع کرتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ یزید کا دفاع نہیں کرنا چاہیے۔ یزید کا سب سے بڑا ظلم اور اس کا جرم یہی ہے کہ اس نے ظالموں کو سزا نہیں دی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو شہید کرنے والوں کو سزا نہیں دی، مقابلے میں قتل نہیں کیا۔ یہی یزید کا بہت بڑا جرم ہے، اسی لیے یزید کا دفاع نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ دفاع کرتے کرتے حد سے آگے تجاوز کر جاتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، امیر المومنین کہنے لگ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی دنیا کو بتا دیا، امت کو بتا دیا کہ یہ دین ایک ایسا دین ہے کہ یہ دین آپ تک ایسے نہیں پہنچا، مفت میں نہیں پہنچا، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو ذبح کر کے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے خون کے ذریعے، خون کی قربانی دے کر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی قربانی دے کر اس دین کو ہم تک پہنچایا گیا۔ یہ ایٹومیٹک سسٹم نہیں ہے کہ خود بخود یہ دین ہم تک پہنچ گیا۔ یہ قرآن مجید، یہ حدیث مبارکہ، یہ نمازیں، یہ اعمال صالحہ، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ سارے مسائل ہم تک ایسے پہنچ گئے نہیں، بلکہ اس کی قیمت ادا کی گئی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نے قربانی دے کر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے اپنی جان کے ٹکڑے کرا کے، اتنی بڑی قربانی دے کر، اولاد کو قربان کر کے، خود کو قربان کر کے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دین ہم تک صحیح سالم پہنچایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے دین کی قدر کریں جس کے پیچھے اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہوں۔ خدا کی قسم، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا مقابلہ ساری دنیا کے علماء کے خون کو ملا لیا جائے، ساری دنیا کے اولیاء اللہ کے خون کو ملا لیا جائے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے ایک قطرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنا قیمتی خون بہایا گیا، اتنے قیمتی لوگوں کو شہید کیا گیا، قربان کیا گیا اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔